بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں آج ہم جو ہے واقعہ پڑھنے والے ہیں وہ ہے انشاءاللہ صالح علیہ السلام کا. پورا ایک ساتھ انشاءاللہ پوری سٹوری ہم ایک ساتھ لیں گے انشاءاللہ کہ صالح علیہ السلام نے کیا میسج دیا اور قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی قریب مجیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ. اسی نے اٹھایا ہے تمہیں زمین سے اور آباد کیا تمہیں اسی زمین میں، تو مغفرت مانگو اس سے، پھر توبہ کر کے پلٹو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے دعاؤں کا جواب دینے میں. آیت نمبر 62. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تجھ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں اس سے پہلے، کیا تو روکتا ہے ہمیں اس سے کہ ہم عبادت نہ کریں ان کی جن کی ہمارے باپ دادا بڑے عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم ضرور شک میں ہیں تیری اس دعوت سے جو تو ہمیں دے رہا ہے اور وہ ہمیں بے چین کیے جا رہی ہے. آیت نمبر 63. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزیدوننی غیر تخسیر. صالح علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیا اے میری قوم بھلا غور کرو تم، اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اسی نے مجھے دی ہے اپنی طرف سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے سامنے؟ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی سو نہیں تم زیادہ کرو گے میرا مگر صرف نقصان ہی. آیت نمبر 64. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. مزید صالح علیہ السلام نے یہ بھی کہا اور اے میری قوم یہ اٹھنی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑ دو اسے، یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ قریب آنا اس کے برے ارادے سے، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں بہت جلد عذاب. آیت نمبر 65. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فی دارکم ثلاثة أيام ذلك وعد غیر مکذوب.
ان کی بات قوم کے لوگوں نے نہیں سنی اور وار کیا انہوں نے اٹھنے پر۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا تم مزے کر لو تمہارے گھروں میں 3 دن تک، یا وہاں کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 66۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب آیا ہمارا حکم، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے، اور ہم انہیں بچائیں گے رسوائی سے بھی، قیامت کے دن کی بھی رسوائی سے۔ بے شک آپ کا رب وہی بڑی قوتوں والا، بڑی زبردست غلبے والا ہے۔ آیت نمبر 67۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گنہگار تھے، ظالم تھے، ایک زبردست دھماکے نے، تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، ایسے ہو گئے جیسے کہ نہ وہ بسے ہوں وہاں پر، یا ان کی کوئی آبادی نہ ہو وہاں پر۔ یاد رکھو بے شک سمود نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے یہ سمود جو ہے وہ دور ہو گئے۔ سورہ ہود میں انشاءاللہ ہم جو ہے آیت نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک نئے نبی کا جو قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں سب سے پہلے سورہ ہود میں جو ہے وہ ہود علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بات کی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے چلے، اور یہاں پر دیکھیں کہ رسول کو اور نبی کو جو ہے وہ قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ اب وہ تو آئے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے پیغام کیا دیا، انشاءاللہ اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ قال، صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا سے۔ الحمدللہ۔ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ آیت جو ہے ہر نبی کے قصے کے شروع میں ملے گی، وہ اس لیے کیونکہ انبیاءوں کا، رسولوں کا، یا ایک داعی دین جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے لوگوں کو جوڑ دے۔ جی ہاں، جو اللہ سے ایماندار ہو جاتا ہے الحمدللہ وہ پوری دنیا سے ایماندار ہو جاتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ دوسری چیزوں میں جو ہے وہ اپنی ہانیسٹی دکھائے، یا پھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کر سکے۔ اور آپ نے بھی جب بھی میرا کوئی درس دیکھے کہ کسی بھی ٹاپک پر، اکثر لوگ جیسے مجھ سے سوال کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ لوگوں نے نوٹس کیا اس چیز کو کہ میں کسی بھی ٹاپک پر درس دوں، کسی بھی ٹاپک پر، لیکن ایک کامن ٹاپک میں ضرور اس میں انکلوڈ کرتی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ ایک اللہ کے ہو کر رہ جاؤ، ایک اللہ کو صرف پکارو۔ توحید پر بات کیے بغیر میرا کوئی بھی درس مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ دیکھیں کہ درس وغیرہ میں قصے، کہانیاں، یہ وہ سب انکلوڈ کر دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل کہ کسی نے مجھ سے کہا اگر کہ آپ پردے پہ درس دیں، تو دیکھیے کہ توحید اور پردہ بالکل اپوزٹ ٹاپک ہے، کوئی لنک نہیں ہے اس کا، لیکن کہیں نہ کہیں اس ٹاپک میں بھی وہ جو پردے کا ٹاپک چل رہا ہے، یا جو بھی برائیاں سماج میں ہیں اس کے تعلق سے بھی اگر کہنا ہے تو اس میں توحید کی باتیں یا اللہ کو ایک ماننے کی بات ضرور انکلوڈ کرتی ہوں میں۔ کیونکہ دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ہو کر رہ جائیں، صرف اسی کو پکارے۔
کیوں ایسا؟ کیونکہ جب ہم ایک اللہ کے ہوتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ کے حکم کو ماننے میں آسانی ہوتی ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی بالکل بالکل بیسک سے جو ہے وہ شروعات کی۔ یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ جب بھی ہم دین کی بات کریں، لوگوں کو یعنی کہ جو ہے وہ دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلا ٹاپک جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یا ایک بندے مومن کا یا ایک داعی دین کا، وہ ہونا چاہیے توحید، عبد اللہ، کہ بھائی صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تو ذرا آگے اگلا حصہ سنیں اس کا، آیت کا، ہوا انشأکم من الارض۔ صلی اللہ علیہ السلام نے آگے کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو، بھائی اسی نے جو ہے وہ تمہیں اٹھایا ہے زمین سے۔ زمین سے اٹھایا ہے مطلب زمین سے اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے جو ہے آباد کیا ہے تمہیں اس زمین میں، اللہ ہی نے آباد کیا ہے۔ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کس طریقے سے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے زمین سے ہمیں اٹھایا ہے، اور اسی زمین میں اللہ ہی نے آباد کیا۔ میں اور آپ خود سے کہیں سے نہیں آ گئے۔ جب ایک بندے کو اللہ کی بڑائی سمجھ آتی ہے، اس کے دل میں توحید آتا ہے، اللہ کا تعلق اس سے جو ہے مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اسے اپنے پرانے گناہوں پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، وہ پچھتاتا ہے، وہ اپنا کریکشن کرنا چاہتا ہے۔ تو کریکشن کی جو یہ سیڑھی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پھر کیا کرو؟ یعنی اللہ کا انٹروڈکشن دینے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو مغفرت مانگو اس سے، ہاں، مغفرت مانگ کر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبو الیہ، پھر توبہ کر کے پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ وہ رب تو بہت مہربان ہے۔ کس بیس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان ربی قریب مجیب، سبحان اللہ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا جواب دینے میں اللہ بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ، انداز دیکھیے ذرا، کتنے خوبصورت طریقے سے صالح علیہ السلام لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ بھائی تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام قریبن اور مجیبن پہ تھوڑا سا غور کرے۔ قریب ہے وہ، کیوں ایسا بتایا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اکثر لوگوں کی جو شرک کی شروعات ہوتی ہے نا، شرک کا جو بیس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ دو باتیں ہوتی نا، بھائی کیوں اللہ سے نہیں مانگتے ہو؟ نہیں، اللہ تو بہت دور ہے اور ہم کیسے اس سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ دور نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے انا قریب، بھائی میں قریب ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی 186 میں بھی گزرا نا کہ جو بھی دعا مانگنے والا جب بھی وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قریب ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کو محسوس کرے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب محسوس ہوں گے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے شرک کی؟ کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، تو ہم تو بھائی کسی سے دعا کرواتے ہیں، پھر وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہے نا؟ بیچ میں وہ ولی صاحب بھی آگے، بزرگ صاحب بھی آگے، پیر صاحب بھی آگے، ہم تو ان سے دعا کرواتے ہیں اور یہ دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ بول رہے نہیں، انا مجیب، میں مجیب ہوں، میں ہی دعاؤں کا سننے والا ہوں، میں ہی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ کسی درس میں دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ایگزامپل دیا تھا میں نے کہ ایسی کوئی محفل جمی تھی، بات آخر میں یہ ہوئی کہ چلے بھائی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ایسے کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ہم تو باقاعدہ مزار پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ دعا ہوتی ہے، ہم بابا جی سے کہتے بابا جی ہماری یہ دعا ہے، آپ یہ اللہ تک دعا پہنچا دیں۔ اتنی جہالت بھری ہے لوگوں کے اندر، دیکھیے کیا وجہ کیا ہے اس کا، کیا ریزن ہے اس کا؟ یہی کہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو جو ہے وہ قریب اور مجیب نہیں سمجھتے ہیں۔
جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں مجیب ہوں۔ اور پھر اسی پہ جو ہے نا لوگ باتیں بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں، دیکھو ہمیں جب اگر اوپر چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگوں نے نعوذ باللہ اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمام وسائلوں کی ضرورت ہے۔ ارے جو اللہ خود جو ہے سہولتیں اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ قطعی نہیں۔ تو اللہ کو قریب محسوس کریں۔ اتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیے کہ صالح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، بڑے اچھے ہی انداز میں میسج کو پہنچایا، لیکن قوم کے لوگ اتنے اڑیل دماغ کے تھے کہ ان کا جواب سنیں آپ، آیت نمبر 62 میں ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا یا صالح، قوم کے لوگوں نے جواب دیا اے صالح۔ پہلے تو دیکھیں کہ وقت کے رسول تھے، وہ نبی تھے، اور اس طریقے سے ان سے وہ نام لے کر بات کر رہے ہیں۔ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ یقیناً تجھ سے تو ہمیں بہت امیدیں تھیں، تجھ سے تو ہمیں بہت امیدیں تھیں، مطلب تجھے تو ہم بہت اچھا سمجھتے تھے، تجھ سے تو بڑی امیدیں لگا رکھی تھی ہمیں کہ ہماری امت کا نام تم روشن کرو گے، یا پھر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بڑے عقل مند ہو، ایسے تو بہت امیدیں ہم نے لگائی تھی اس سے پہلے۔ اس سے پہلے مطلب یہ جو تم توحید، رسالت، آخرت کی باتیں کر رہے ہو، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بہت امید تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اگزامپل میں آپ کو دوں کہ کوئی ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو جیسے سمجھے کہ میڈیکل فیلڈ میں ڈال دیا، کیا سوچ کر کہ یہ کل کو ڈاکٹر بنے گا، ہمارا نام روشن ہوگا، پیسے کمائے گا، دولت ملے گی، سو آن، جو بھی ان کے ہوپس رہتے ہیں نا پیرنٹس کے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہوا کیا کہ بچے کو جو ہے نا یعنی کہ وہ کہ دنیا کی تعلیم لے رہا ہے، ایجوکیشن لے رہا ہے، اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ ہدایت کی دولت دے دی۔ اب اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، اب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ، جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ، صحت، یا اللہ نے جو مجھے کہ اتنا دماغ دیا ہے، یا اللہ نے مجھے ایجوکیشن جو دی ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں۔ اب اس کے بعد چلے 4-5 سال کی پڑھائی کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے خواب کو سچا کیا، پھر وہ سڈنلی پیرنٹس کے سامنے آ کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ پیرنٹس سوچے جو 5-6 سال اپنا کروڑوں روپے اس بچے کے پیچھے لگائے اور اس کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں، تو سوچے جو عقلمند پیرنٹس ہوں گے، واقعی جن پیرنٹس کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہوگی، وہ پیرنٹس تو بہت خوش ہوں گے نا کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو ہدایت دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو اپنے دین کے لیے چنا۔ چلے یہ تھے عقل مند پیرنٹس، لیکن جن پیرنٹس کو صرف دنیا 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 کا ہی پتا ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دینداروں کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے کام کے، اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں، وہ پیرنٹس تو پھر نہ جانے کیا کیا کہہ دیں گے اس بچے کو۔ یہ کیا تم نے فیلڈ چوز کر لیا، تمہیں یہ کیا سمجھ نہیں آتا ہے، دین پر عمل کرو گے، دین کا کام کرو گے تو کماؤ گے کیا، کھاؤ گے کیا، یعنی نیگیٹیوٹی میں ڈال دیتے ہیں بچوں کو۔ پھر ایسے ہی پیرنٹس کیا کہتے ہیں، ہمیں تو تجھ سے بہت امید تھی، ہے نا، اسی طریقے سے نا۔ چلے اور ایک ایگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو چنا، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ اللہ نے آپ کو چنا، آپ نے جو ہے وہ استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ کی طرف آپ پلٹ آئی ہیں، آپ کو یقین ہو گیا اللہ قریب ہے، مجیب ہے، اس کے سوا دعاؤں کو کوئی سنتا نہیں ہے، چلے بھائی میں اللہ کے خود کو جو ہے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو کس طریقے سے باتیں سننے ملتی ہے؟ ایسے ہی نا کہ آپ سوچیں گے کہ جب سے میں دین پہ آئی ہوں، میرے خاندان کا میرے ساتھ تعلق ایسا تھا، میرے فرینڈس کا میرے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی جو ہے وہ ڈیسیزن نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پارٹی کرنی ہے تو ویو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، لوکیشن مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، یا پھر سیٹ کہاں کرنا ہے، پارٹیاں لوگوں کی میں سیٹ کر کے دیتی تھی، اور ہال مجھ سے پوچھے بغیر کوئی جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا تھا، یعنی جو بھی ہے ایسا۔ لیکن اب بالکل اس کے اپوزٹ، کیوں؟ کیونکہ یہ کہ جب ایک بندہ اللہ سے تعلق جوڑ کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ سماج کے الٹے رخ میں چل رہا ہوتا ہے،
बिल्कुल उल्टी हवाएँ चल रही होती है। तो लोग कहेंगे तुम बड़ी डम हो गई हो, तुम्हारे अंदर तो अब कोई बात नहीं रह गई है, हम तो तुम्हारे बगैर पार्टी नहीं करते थे लेकिन अब तुम आके हमें बोर करोगी। और बहुत सारी ऐसी बातें अभी भी खैर लोगों को सुनने मिलती है, कुछ लोग जब हमसे शेयर करते हैं, जब बात समझ आती है कि लोगों ने दीन को कितना डीवैल्यू करके रखा है। सौलेह अलैहिस्सलाम को भी ऐसे ही उन लोगों ने कहा कि ए सौलेह, हमें तो तुझसे बड़ी उम्मीद थी। अच्छा, अतनहाना अन नअबुदा मा याबुदु आबाउना। ये भी देखिए कि अल्लाह से ताल्लुक ना जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीजन वो ये, क्या तू रोकता है हमें? कौम के लोग कहने सौलेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए सौलेह, क्या तू रोकता है हमें इससे कि हम इबादत करें, हाँ ना करें, अन नाबुदू ना, कि हम इबादत ना करें उसकी जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। सोचिए, बाप दादा के कल्चर पे चलना ये हिदायत के रास्ते को बंद करने के बराबर है। हिदायत के दरवाजे को बंद करने जैसा है ये, कि एक इंसान बाप दादा के घिसे पिटे तरीके पर रस्म रिवाज पर चलता है, उसको फॉलो करता है और जो है यानी कि अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ पाता है। जी हाँ, अल्लाह से ताल्लुक ना जोड़ने की सबसे बड़ी रुकावट है ये, कि बाप दादा के कल्चर को फॉलो करना। और क्या कहने लगे वो, और बेशक हम जरूर शक में हैं। किससे शक में है वो? मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब, तेरी उस दावत से जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है। तो कह रहे हैं कि तेरी उस दावत से हम जो है यानी कि शक में पड़े हुए हैं। और हमें ना ये तेरी दावत जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है, भाई बेचैन हो गए हैं हम इससे। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए कि जो लोग हिदायत, तौहीद, रिसालत, किताब और सुन्नत के रास्ते को छोड़ते हैं और दूसरी तरफ चलते रहते हैं, उनकी हवाओं का रुख ही कुछ अलग होता है। तो ऐसे लोगों को दीन की सीधी सी बात भी समझ नहीं आती है। आप कितने ही आसान तरीके से उन्हें समझा दें, वो आपसे यही कहेंगे कि हमें बात समझ नहीं आ रही। भले आप उनके लैंग्वेज में समझाएं और आसान अल्फाज में समझाएं, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह वो इसी तरीके के बहाने करते हैं, क्या कह रहे हो, हमें तो बात समझ नहीं आ रही है। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है जो ऐसी बातें करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आयत नंबर 62 में जो है, किस तरीके से कौम के लोगों ने जब सौलेह अलैहिस्सलाम के सामने ऐसी बातें रखी कि है सौलेह, तुझसे तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। तो याद रखें कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखें तो रिसालत नबूवत मिलने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कि स्वादिक और अमीन का लक़ब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। उसी तरीके से देखिए कि नबी जो होते हैं, रसूल, अंबिया जो होते हैं, वो अपने दौर की बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। उनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं और वो लोगों को ताना मारने वाले नहीं होते हैं। वो गंदी बातें नहीं करते हैं। वो बहुत ही मुहज़्ज़िब टाइप के होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी इतनी डिसेंट होती है। तो ऑल ओवर ये पर्सनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह सौलेह अलैहिस्सलाम के अंदर भी अल्लाह ने पैदा की थी। कि जब दूसरों से हटकर उनके कौम के लोगों ने सौलेह अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को देखा, तो उम्मीदें लगा बैठे कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सौलेह अलैहिस्सलाम ने जब दावत का काम किया, और यही देखिए कि नबियों की इसी पर्सनालिटी की वजह से ना कौम के लोग जो हैं उनकी इज्जत बहुत करते हैं, यानी नबूवत मिलने से पहले ही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दीन के नाम पर, रस्म और रिवाज के नाम पर जब वो यानी कि तनकीद करते हैं कि भाई देखो ये नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ काम है, तब फिर वहाँ पर जो है वो मामला बिगड़ जाता है। और जब ये अंबिया और रसूल अपने वक्त के कौम के लोगों को जब यानी कि उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गलत काम से रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये बड़े समाज के लोगों के उनकी आंखों में चुभने लगते हैं। वो पर्सनैलिटी जो बहुत डिसेंट थी, वो उन्हें चुभने लगती है। याद रखें, फिर उसके बाद उसी के साथ-साथ यहाँ पर देखें कि जब उन्होंने कहा कि बड़ी उम्मीदें थी और क्यों तू हमारे पास आया है, इसलिए कि हमारे बाप-दादा जिसको पूजा करते थे, हम उसको छोड़ दें पूजना।
اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اس آیت میں اگر میں اور آپ نوٹ کریں کہ جو لوگ جو کہنے لگے کہ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، کہ بھائی ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس چیز کو لے کر ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو تو ہمارے پاس لے کر آیا ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے؟ ہے نا ہمارے سامنے سوال، بھائی وقت رسول نبی ان کے سامنے کھڑے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، شک میں وہ اس لیے پڑے تھے کہ ان کی نظریں جو تھی وہ دنیا پر لگی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور یاد رکھیں کہ دین میں شک اگر کسی کے دل میں آتا ہے دین کو لے کر اگر، تو اس کے یعنی کہ دو راستے ہو سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے دین میں شک کو دور کرنے کی؟ چلیے ٹھیک ہے، کسی کے دل میں شک آ گیا، اب دو طریقے کے بندے ایسے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو دین کی تحقیق میں لگا ہوا ہے، تلاش میں لگا ہوا ہے، ایسے بندے کے سامنے اگر آپ دین پیش کرتے ہو تو بہت جلد وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی اس کی تحقیق میں لگا ہوا تھا اور الحمدللہ وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، دوسرا ایسا بندہ کہ جو یعنی کہ دین پر ہے نہیں، اور اس کے سامنے اگر آپ اس کے یعنی کہ تحقیق میں بھی نہیں ہے اور صحیح راستے پر آنا بھی نہیں چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے جب صحیح دین پیش کیا جائے تو وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ باپ دادا کے دین پر رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ پہلے کردار کا جو شخص ہے اس میں ہم آ جائیں، کہ جو ہی حق ہمارے سامنے آئے ہم فوراً اس پر لبیک کہہ دیں۔ ہم؟ اور کیا وجہ تھی کہ یہ نہیں ماننا چاہتے تھے صالح علیہ السلام کی بات؟ ایک بہت سیدھی سی بات دیکھیے کہ یہ ایک رب کا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک رب کا ہونا انہیں بڑا خوف آتا تھا، نہیں نہیں ہم ایک رب کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے پیغام دیا انہیں، اور اس کے بعد جب قوم کے لوگوں نے انہیں ایسا لان تان کیا تو ان کا جواب سنیے آیت نمبر 63 میں۔ صالح علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قالا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارأیتم ان کنتم علی بینہ، جی ہاں، علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ۔ بہت ہی خوبصورت جملہ، ان آیتوں کو ورڈ بائی ورڈ آپ اپنی زبان پر یاد کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جس راستے پر اللہ نے مجھے اور آپ کو چلایا ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں جب ہم کسی کو جواب دیتے ہیں تو الحمدللہ اپنا ایک الفاظ بھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا غور تو کرو تم، اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اسی نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت، یہاں تک بات کرتے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر صالح علیہ السلام نے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو بھائی، میں میرے رب کی طرف سے جو ہے وہ کھلی دلیل پر ہوں، واضح بینہ پہ ہوں۔ اب یہ واضح بینہ کیا ہے؟ واضح بینہ یہ ہے، یہ دیکھیں آپ کہ جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا، وقت نبی اور رسول جو ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اپنے آپ میں ایک مکمل کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک انسان جیسا ہونا چاہیے، ایک اللہ کا بندہ جیسا ہونا چاہیے، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا، بس ایک چینجز دوسروں میں اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی، اللہ کی رسالت ان تک آ جاتی ہے۔ اب بینہ یعنی یہ کہ دیکھو بھائی، تم پہلے بھی مجھے اچھا کہتے تھے، اب میں اور اچھا ہو گیا ہوں، میں اور نکھر گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بات آ رہی سمجھے؟ جیسے سمجھے کہ ایک انسان تھوڑا بہت چلے کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ کے کچھ حکم پر عمل کرتا تھا، وہ جو ہی اس کے زندگی میں قرآن آیا وہ اور نکھر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حق کی تلاش میں تھا وہ۔ اور ایک بندہ اب اس کردار کے مالک کو اور دوسرا کردار جو میں بتا رہی، دونوں کو کمپیئر کریے گا ذرا۔ اب ایسا شخص جو پہلے سے ہی بہت دیندار ہے، نہ وہ کسی کی جگلی کرتا ہے، نہ وہ کسی کی برائیاں کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں میں اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے اخلاق کا مالک کہلاتا ہے وہ۔ ایسا شخص جب دین پر آتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے نا، تو بہت جلد لوگ اس کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں
کہ بھائی یہ تو اچھا انسان ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ تو بہت اچھے کردار کا مالک ہے، چلو یہ ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہے، اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں۔ اب ایک دوسرا کردار کا مالک، ایسا شخص کہ جو اس کی زندگی بیفور قرآن اس کی زندگی موویز میں گزری ہے، فلموں میں، اور ایسے یعنی کہ ڈراماز میں، بازاروں میں، اور لوگوں میں برائیاں کرتا پھرتا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ اس کردار کا انسان جب اس کی زندگی میں قرآن آتا ہے تو الحمدللہ، یہ بینہ کی بات کر رہی ہوں میں، کہ اعلیٰ بینہ میں ربی کی بات کر رہی ہوں، کہ جب ایسے شخص کے زندگی میں اگر قرآن آ جاتا ہے، یہ بینہ، یہ قرآن کی روشنی آ جاتی ہے، تو اس کا کردار نکھر جاتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دین کی دعوت دینے نکلتا ہے تو لوگ اس کے ماضی کو لے لے کر جو ہے اسے پریشان کرتے ہیں۔ آئی بڑی ہمیں دین سکھانے والی، پتا ہے تمہیں پہلے تمہاری زندگی تھیٹروں میں گزری ہے، اور تم موویز میں جاتی تھی، اور تمہارا پورا پورا دن تو ٹی وی دیکھ کر گزرتا تھا، بازاروں میں گزرتا تھا، پارٹیز میں گزرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جملہ، اچھا تو نہیں ہے لیکن یعنی کہ دیکھیں جوک بھی بنائے جاتے ہیں تو دین کو لے کر، 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آج میں اور آپ اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کس کردار میں رکھ سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ بھئی میری قرآن کی زندگی اب جو شروع ہوئی ہے، میرا ماضی جو تھا بہت پاک صاف تھا، نہیں، ہم بالکل اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں، کمیاں اور گناہ ہوئے ہیں کہ جو میرے حال پر اور میرے فیوچر پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھے، اکثر بیشتر جو کئی آیتوں پر میں یہ کہتی ہوں نا، کہ ایک داعیے دین کو اپنا دامن ہمیشہ بہت پاک رکھنا چاہیے، اور یہ لیسن مجھے یوسف علیہ السلام سے ملا۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دوری پر ہے ہم سورہ یوسف شروع کرنے کو، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جتنے انبیاء اور رسول گئے، ہمیں ایک میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اپنے دامن کو پاک رکھو، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ انبیاء اور رسول کو پاک صاف رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ ان فیوچر میرے اس بندے سے مجھے یہ کام لینا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر شرک سے بچا کر رکھا، کئی برائیوں سے بچا کر رکھا، سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس سے بچا کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کی پلاننگ تھی، کیونکہ اللہ کو، مجھے اور آپ کو اللہ نے اہل قرآن بنانا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم ہمیں اللہ نے اس کیٹیگری میں تو رکھا کہ ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ سامنے والا آسانی سے بات مان لیتا ہے۔ کم سے کم دوسری برائیاں تو نہیں، کم سے کم شرک سے تو اللہ نے بچا کر رکھا، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں آنے کی۔ اور دیکھیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ نے مجھے یہ رحمت دی ہے، اور رحمت کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور اگلا حصہ دیکھیں آیت کا بڑا زبردست ہے، اور اس کے بعد، اور بتاؤ بھائی، اور کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کے سامنے اگر میں نے نافرمانی کی اس کی؟ سبحان اللہ، اس کو بھی یاد کر لے اپنی زبان پر۔ کیوں یاد کر لیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آج دیکھیں کہ کبھی کے رسم کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر، دوستی کے نام پر اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی غلط کام کرواتا ہے تو اس جملے کو کہیں ان کے سامنے، ٹھیک ہے بھائی میں آج آپ کی بات مان لیتی ہوں، یہ میں نے جو نافرمانی کی، پھر کون میری مدد کرے گا؟ بتائیں کون میری مدد کرے گا؟ اور اکثر دیکھیں کہ جو کچھ شیئرنگ چل رہی تھی میرے اسٹوڈنٹ سے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے انہیں قرآن کے لیے چنا، وہ سنتی ہیں، اپنے اعمال درست کر رہی ہیں، اور اپنے معاملات درست کر رہی ہیں، کریکشن کر رہی ہیں، الحمدللہ، مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن لوگ جو تانے مارتے نا ان کو کہ ہاں پہلے تم کیسی تھی، ابھی کیسی ہو گئی ہو، اور بڑی دیندار ہو گئی ہو، بڑی مذہبی ہو گئی ہے، مہذب ہو گئی ہے، یعنی بہت ساری سی باتیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک بات میں سمپل سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اسی بات پر، کہ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے چلیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، لیکن بہت ہی مجبوری میں آپ کو وہ کام کرنا پڑا،
हाँ, कोई रस्म आपने अटेंड कर ली, रस्मों में मूवीज़ बन रही है, आपकी बन गई, चलो कहेंगे लोग कि शुक्र है आज इन्होंने ये कम से कम हमारी रस्म तो पूरी करी, कुछ पंगा नहीं किया हमसे। अब आप इसको रखें कि वो तो आपने रिश्तेदारों को, लोगों को खुश करने के लिए वो काम कर लिया। लेकिन आफ्टर सम डेज़ अगर आपके ऊपर कोई आफ़त, कोई परेशानी, कोई बीमारी अगर आ गई है, याद रखें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि हालाँकि वो परेशानी आप पर क्यों आई? वो आपने लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की नाराज़गी का जो काम किया था। शुक्रगुज़ारी इस बात पे करें कि अल्लाह हम पर ज़ाहिर नहीं करता है कि ऐ मेरे बंदे, तूने वो तेरे रिश्तेदार को खुश करने के लिए जो मुझे नाराज़ किया था ना, ये तुझे बीमारी, ये तुझे तकलीफ़ मैंने उस वज़ह से दी है। इसमें शुक्र की क्या बात है? आप में से किसी को थोड़ा-सा कुछ समझ आए तो आप शेयर करें, इसमें शुक्र की क्या बात है? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है हम बीमार पड़ गए हैं, हम पर कोई परेशानी आ गई है, किसी भी तरीके से, चाहे वो तबीयत को लेकर, सेहत को लेकर, शौहर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, किसी की भी तरफ से। देखिए शुक्रगुज़ारी इसमें ये कि अल्लाह ने इसको गैब में रखा है कि किस अमल की वजह से तुम यहाँ पर परेशानी में मुब्तला हो। किस रिश्तेदार की बात को सुनने की वजह से तुम इस बीमारी में मुब्तला हो। शुक्रगुज़ारी ये कि अगर अल्लाह सुब्हाना तआला इस बात को ज़ाहिर कर दे मुझ पर और आप पर, तो यकीन करें कि तमाम रिश्तेदारों के लिए हमारे दिल में नफ़रत के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस चीज़ को गैब में रखा है। बस मेरे और आपके लिए यही काफ़ी है कि हमें एहसास हो जाए कि अल्लाह मुझसे कोई नाफरमानी का काम हुआ है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़, ये बीमारी, ये दर्द मुझ पर आया है या मुझे हो रहा है या थोड़ी-सी बेसुकूनी मेरी ज़िंदगी में आ गई है। ये मुझे और आपको रियलाइज़ होना चाहिए। एक बंदे मोमिन दूर अंदेश होता है। उसको समझ आ जाता है कि मेरे रब ने ये मामला मेरे साथ क्यों किया है। तो कभी भी याद रखें, इस जुमले को याद रखें। कभी कोई नाफरमानी करने का दिल करे या कोई आपसे करवाए, तो ठीक है भई, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कर तो लूँगी, लेकिन बताओ अल्लाह मेरी पकड़ करे तो कौन मुझे छुड़ाए? कोई मुझे बचा नहीं सकता है। फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर, ये भी याद रखें। सो नहीं तुम ज़्यादा करोगे मेरा मगर नुकसान ही में इज़ाफ़ा करोगे। यस डेफ़िनिटली। देखिए, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह की नाराज़गी का काम मैं और आप कर भी लें ना, थोड़ी देर के लिए खुशी होएगी ना, लेकिन सोचिए कि मेरा और आपका आखिरत का कितना नुकसान होगा। उस नुकसान पर नज़र टिका कर रखें। लोगों को नाराज़ होने दें होते हैं तो, इनकी नाराज़गी तो फौरी तौर पर है ना, लेकिन अल्लाह की नाराज़गी मुझे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर फेस करना है। याद रखें। कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात का खुलासा कर दिया। और उसके बाद देखिए वही मामला हुआ। वही कौम के लोगों ने दावत पर जो है वो मुअज़्ज़ज़ा माँगा, फिर पीछे हम पढ़ चुके हैं इन तमाम चीज़ों को। इन शॉर्ट यहाँ पर बस अल्लाह ने कहा कि उन्होंने मेरी जो है वो मुअज़्ज़ज़े की नाक़दरी की, तो मैंने उनके साथ क्या किया और फिर क्या मामला हुआ। बस सरसरी तौर पर इसको लेकर चलते हैं क्योंकि पीछे बहुत बात हो चुकी है उस पर हमारी। आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, वा या कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये ऊँटनी है अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी। फिर छोड़ दो उसे, ये चरती फिरे अल्लाह की ज़मीन में और ना करीब आना उसके पूरे इरादे से। ये है देखिए, निशानियाँ माँगे, मौजज़े माँगे, जैसे कि कुछ लोग कि अल्लाह तू मुझे ये नेमतें दे दे, फिर मैं देख तेरे रास्ते में कैसे-कैसे काम करती हूँ। ठीक है भाई, लो अल्लाह ने नेमत दे दी, तो नाक़दरी शुरू कर देते। किस तरीके से? उसका सही इस्तेमाल ना करके, उसे अल्लाह की हिदायत के लिए इस्तेमाल ना करके बंदा उसकी नाक़दरी करता है। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने करा। बुरे इरादे से उसको देखा और ये भी वार्निंग उनको दी गई थी। वार्निंग क्या दी गई थी? इसे अल्लाह की ज़मीन में फिरने दो। तुम रोक-टोक नहीं करोगे इसको, जहाँ से खाना चाहे खाए, बुरे इरादे से इसको छूना नहीं, वरना पकड़ेगा तुम्हें बहुत जल्द अज़ाब। ठीक है, किया क्या उन्होंने? वही भई, जो उनकी सुन्नत चली आ रही थी, नाफ़रमानी की, अल्लाह की और उसके रसूल की। और इन्होंने उठने के साथ मामला क्या किया? आयत 65 में देखें, फ़अक़रूहा,
ہاں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی پر کیا کیا، اونٹنی کو کاٹ دیا، اونٹنی پر بری نظر رکھی، اس پر وار کر کے اس کو کاٹ دیا۔ ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام نے کہا تم مزے کر لو تمہارے گھروں میں 3 دن تک، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کیسا وعدہ؟ ذالک وعد غیر مکذوب، جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مار دیا، کاٹ دیا اس اونٹنی کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت دیکھیں، فوراً اللہ نے پکڑ نہیں کی ان کی، 3 دن تک مہلت دی اللہ نے انہیں۔ اللہ اکبر! پھر بھی انہوں نے اپنا الو سیدھا نہیں کیا۔ اللہ یہ چاہتے تو اللہ سے مغفرت مانگتے، معافی مانگتے، اپنے کیے پر پچھتاوا انہیں ہوتا، لیکن نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا خوب مزے کر لو بھائی 3 دن تک۔ اس کے بعد دیکھو میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا تھا اللہ کا کہ اگر تم نے اس کو بری نیت سے پکڑا تو تمہیں عذاب پکڑے گا، بہت جلد عذاب پکڑے گا۔ ہوا کیا پھر جب آیا ہمارا حکم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجینا صالحا والذین آمنوا معه، بچا لیا، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھی ایمان والے ساتھیوں کو، اپنی رحمت کے ذریعے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم انہیں بچائیں گے رسوائی سے بھی قیامت کے دن۔ سبحان اللہ! اللہ کی دیکھیے کہ حکم پر عمل کرنے پر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں جو ہے وہ بہتر ہی بہتر اللہ دیتا ہے، اللہ رسوائی سے بچاتا ہے۔ اور کسی کو ایسا لگے کہ ایسے کیسے اللہ نے پکڑ کر لیا، تو بھائی کیوں بھولتے ہو، ان ربک هو القلی العزیز، بے شک آپ کا رب وہی بڑی قوت طاقت والا ہے، زبردست غلبے والا ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی پکڑ کرنے پر آئے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ 68 میں دیکھیں کیا، 67 میں اور 68 میں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کس نے پکڑا؟ زبردست دھماکے نے پکڑ لیا، تو وہ سب رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، وہ سب ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ نہ تھے کبھی وہاں پر آباد۔ الا ان ثمودا کفروا ربهم، یہ دیکھیے الا بعدا لثمود، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، بے شک سمود نے نافرمانی کی تھی اپنے رب کی، خبردار اللہ کی رحمت سے دوری ہے سمود پر۔ یہ تھی سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، کتنی نافرمانیاں کی انہوں نے، اور وقت کے نبی نے انہیں اتنا خوبصورت میسج دیا، لیکن انہوں نے اس پر کہتے ہیں نا کہ ان کے کانوں پر جو نہیں رینگی، اور انہوں نے بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیا، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ دیکھیے اور بھی قصے ہماری جو ہے وہ سورہ ہود میں ہماری نظروں کے سامنے سے گزریں گے، ہر قصے سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبق لینا ہی ہے، نہیں تو یوں ہی ہم پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر اس سے ہمیں سبق لینے والا بنائے، اور سبق لے کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا ربی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔